معزز سامعین گرامی قدر، قضیہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے گزشتہ کئی دن سے جس طرح کی اندوہناک، المناک، کربناک خبریں آ رہی ہیں کہ انسانیت بھی ان مناظر کو دیکھ کے شرما جائے۔ جنگی جرائم کس کو کہتے ہیں اور اسلامی ایتھکس کیا ہیں؟ بوڑھا قتل نہ ہو، عورت قتل نہ ہو، بچے قتل نہ ہو، سویلین قتل نہ ہو۔ پوری دنیا نے عالمی طور کے اوپر ایک لا بنا لیا جنگوں کا بھی۔ جنگوں کے کون سے قوانین ہوتے ہیں؟ جو طاقتور ہوتا ہے اصل میں قانون اس کا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہی بنائے نا کہ سول شہریوں کے اوپر جو جنگوں میں حصہ نہیں لے رہے ان کے اوپر بمباری نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بنا لیا، آپ عمل درآمد، مسلمانوں کی باری آئی، عراق کو توڑا بوڑا بنا دو، افغانستان کو بنا دو، لیبیا کو بنا دو، شام کو بنا دو، یمن کو بنا دو، جس کا جی چاہے مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہے۔ کوئی جو دنیا میں ایتھکس ہیں جنگ کے، وار کے، وہ حرکت میں نہیں آ سکتے، ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ انسانیت میں ایسا دور کبھی نہیں آیا کہ جہاں پہ پناہ لی گئی ہو، جہاں پہ علاج معالجے کے لیے بستر قائم کیے گئے ہوں۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں بھی جن جنگی جنگ میں حصہ لینے والے لوگوں کا جہاں پہ علاج ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ حملہ نہیں تھا کیا جاتا۔ یہ ہسپتال جہاں پہ سویلینز، شہریوں کا علاج ہو رہا، اس کے اوپر بمباری کر کے دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش۔ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ لیکن وہ فراست کہاں گئی؟ وہ فراست آج کمزوری میں بدل چکی ہے۔ وہ فراست آج جہاد کا نام لینے سے کانپ رہی ہے کہ جہاد کا نام لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ جہاد کا مینڈیٹ اور جہاد کے اعلان کرنے کا اصل مینڈیٹ حکمرانوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کوئی پرائیویٹ بندہ نہیں اعلان کر سکتا، لیکن ان حکمرانوں نے اعلان کرنا کب ہے؟ کب کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے ان حکمرانوں کو کہنا ہے کہ اللہ کے لیے ان مظلوم، اس کے بعد کیا اسپتال تباہ کر دیا، ہزاروں بچے آپ کے سامنے، عورتیں بچے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ عورتوں بچوں کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب مسلمان عورتیں بچے کٹ رہے ہوں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کھڑے نہیں ہوتے؟ اللہ پوچھتا ہے۔ اور یہ عمل کرنا کس نے ہے؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ مسلمان حکمرانوں نے کرنا ہے۔ کون سے مسلمان حکمران؟ کس سے التجا کریں؟ ٹھیک ہے، اس مرتبہ خلیج ممالک، سعودی عرب ہو، کویت ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، انہوں نے اچھا سٹینڈ لیا اور انہوں نے اپنے سابقہ موقف سے بھی بہتر سٹینڈ لے کر، لیکن کیا یہ بات صرف بیانات تک رہنی ہے؟ ہم 55 اسلامی ملک ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں، 80 لاکھ اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے سے کپ کپا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا صرف ایک حاکم اعلان کرے کہ میں اسرائیل کے خلاف جہاد کروں گا، اللہ کی قسم پوری امت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اور امارت اسلامیہ افغانستان سے میں یہ ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ آج اگر اس طرح کے اعلان کرنے کی ہمت کوئی ملک کر سکتا ہے تو وہ امارت اسلامیہ افغانستان کر سکتی ہے، اور اگر وہ کر سکتی ہے تو اس کو کر دینا چاہیے، اس کو کر دینا چاہیے۔ پھر دیکھے کہ مسلمان کیسے اس کے پیچھے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اس موقع کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بات ہے کہ چلو ہم حکمرانوں سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ان کی غیرت کو جگا ہی سکتے ہیں۔ یوم یکجہتی فلسطین، آج بھی پاکستان میں جمعیت اہل حدیث نے کال دی ہے کہ پورے ملک میں وہ جو شہداء ہیں ان کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے اور جمعے کے اندر قنوت کو پڑھا جائے۔ انشاءاللہ ہم بھی آج دوسری رکعت کے اندر رکوع کے بعد قنوت کا اہتمام کریں گے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطین کے مجاہدین کے لیے۔ ان ظالموں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ بد دعائی کر سکتے ہیں۔ اگر اب ہم بد دعا بھی نہ کر سکے، زبان بھی نہیں اگر کھول لی، تو ہمارے مسلمان امت ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں اور آپ حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ان سے یہ بات کہیں کہ کوئی ایک تو آگے بڑھے، ایک بندہ اس ٹائم، یہ وقت ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے اگر کسی نے یہ سٹیپ لے لیا تو آپ کو رسول اللہ کی وہ حدیث صحیح
سچی ثابت ہوتی نظر آئے گی کہ یہودی اپنے مقتل گاہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور درخت اور پتھر بھی پکاریں گے میرے پیچھے یہودی چھپا، اس کو قتل کروایا مسلمانوں، انہوں نے ظلم کی، بربریت کی اور درندگی کی انتہا کر دی، کرۂ ارض کے اوپر ان کا صفایا کر دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا، آپ میں سے کوئی کسی کا ضمیر جاگے نہ جاگے، بالآخر وہ لشکر نکلنے ہیں کہ جنہوں نے ان یہودیوں کا مقابلہ کرنا، تو اللہ کرے وہ لشکر ہماری آنکھوں کے سامنے نکل آئیں، اور اللہ کرے کہ کوئی مسلمان حکمران آگے بڑھ کر ان لشکروں کی قیادت سنبھال لے، پوری مسلمان امت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اور ضمنی طور پہ بات آئی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، جو لوگ خلوص دل سے بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں ان کو کنڈیم نہ کیا کریں۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ میکڈونلڈ کے بائیکاٹ کی بات کرتا ہے تو دوسرا فلاسفر سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے جی بائیکاٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی کچھ تو کرو، کچھ تو کرو، کچھ اگر کچھ لوگ ایسے اللہ نے پیدا کر دی ہیں جو بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرو، اس مہم میں شامل ہو جاؤ۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ جو فرنچائزرز ہوتے ہیں پاکستانی ہیں، ہمیں ان ہوٹلوں کے اوپر حملے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان کی جائیدادوں اور املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، قطعاً نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن ان کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا ایک پیغام ضرور ہے، ایک پیغام ہے۔ آپ جو مرضی اپنی فلاسفر اور تھنکنگ اور اس طرح کی باتیں کرتے رہیں جی بائیکاٹ، اچھا بائیکاٹ کی مہم چلاؤ، آگے سے کہتے ہیں میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا، موبائل کا کرو، فیس بک کا کرو، وہ بھی یہودیوں نے بنائے ہیں۔ یہ اس طرح کی لغو باتیں، اس طرح کی کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلمان کے جذبات کو مزید اس کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، کسی بھی طرح فلسطین کی حمایت ہو سکتی ہے تو کرنی چاہیے۔ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، ایک بات اور کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اسی دورانیے میں کچھ لوٹ مار کمپنیاں بھی مارد وجود میں آ جاتی ہیں، اور ایک عرصے سے کئی لوٹ مار کمپنیاں معاشرے میں موجود ہیں۔ جی غزہ کے مسلمانوں کی امداد کے لیے ہمیں ڈونیشن دی جائے۔ اللہ کے بندو، یہ پیغام بھی آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ کسی ایسے مافیا کو ڈونیشن اور چندہ نہیں دینا جو آپ سے غزہ کے مسلمانوں کے لیے مانگ رہا، ان تک نہیں پہنچتا۔ صرف دو طریقے ہیں، دو۔ اگر آپ امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے آپ اس سے گارنٹی لیں، یا تو وہ پاکستانی حکومت کے ذریعے امداد جائے یا فلسطین کے سفیر کے ذریعے امداد جائے، بس۔ ان دو کے علاوہ آپ سے کوئی چندہ مانگتا ہے تو آپ نے اس کو چندہ اور ڈونیشن بھی نہیں دینی۔ لوگ بیچارے جذبات میں آ کے مسلمانوں کی امداد کرنے کے لیے ایسی ایسی کمپنیوں اور ایسی ایسی تنظیموں اور ایسے ایسے اداروں جن کی بنیاد ہی کرپشن کے اوپر ہے، جنہوں نے ساری زندگی چندے سے سیاستیں کی ہیں، اور ان کو چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ چندہ اس کو دینا ہے جو آپ کا چندہ آپ کو رسید کے ساتھ فلسطینی سفیر کا وصولی کا لیٹر دے کہ یہ تنظیم نے فلسطینی سفیر کو اتنے پیسے دیے، اس تنظیم نے پاکستانی حکومت کو فلسطینی مسلمانوں کی امداد کے لیے، ان کی تعمیر نو کے لیے چندہ دیا۔ یہ بات بھی ضمنی طور پہ سمجھانا مطلوب و مقصود تھا۔ آگے باتیں آج طویل تھی لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ہمارا ملک، خاص طور پہ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں، غزہ میں جنگ چھڑی ہے، مسلمان مار رہے ہیں، آپ کو ہم کے دعائیں کرو جی، دعائیں کرنی ہے جی، جہاد نہیں کرنا، بائیکاٹ کرو جی، بائیکاٹ کرنا ہے، موبائل کا کرو، اور اپنے طرز عمل کیا ہیں؟ وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، وہاں پہ غزہ اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہے، یہاں پر ایک لیڈر کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور ان لیڈروں کو بھی شرم کوئی نہیں آئی کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ جو فلسطین میں جہاد کرے گا اس کو جنت ملے گی، جو مسجد اقصیٰ کے لیے جہاد کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ وہ اٹھ کے کہتا ہے جو نواز شریف کا استقبال کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو پتہ ہے اس ممبر سے 4 سال ہم نے خان صاحب کے ایسے بیانات کی اپوزیشن کی ہے، لیکن یہ جو شرمناک بیان ہے اس کو ہضم کر جائیں کہ ہم جی عمران خان کے مخالف ہیں تو اس لیے جی نون لیگ کے ان رقیق اور غلیظ بیانات کو ہضم کر دیے جائے۔ پہلے رانا ثناء اللہ کو آج سے عرصہ پہلے اس نے کہا تھا نواز شریف کا استقبال کرنا ایسے جیسے حج پہ جانا۔ اب اسد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کا جو 21 کو استقبال کرے گا وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے بندو، نام مسلم لیگ ہے، کام بھی مسلمانوں والے کرو، نہیں تو اپنے ساتھ سے مسلم لیگ ہٹا دو۔ عجیب بات ہے،
یہ جنت، یہ جہنم، یہ فرشتے، آپ نے سیاست دانوں نے یہ شرعی اصطلاحات اور شاعر اللہ کی ان اصطلاحات کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا. آپ بتائیں نواز شریف کا استقبال کرنے والے کو جنت ملے گی؟ تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اور مذہبی اچھے بھلے مذہبی رہنما بھی اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. حاجی صاحب، مولوی صاحب، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استقبال کرنے. جہاں پہ ڈھول بجنا ہے، جہاں پہ موسیقی چلنی ہے، جہاں پہ بنگڑے ناچ گانے ہونے ہیں. عمران خان کے تو مخالف تھے کہ رمضان کی راتوں کے اندر میوزیکل نائٹس مینار پاکستان کی بادشاہی مسجد کے نیچے سجا لیا کرتا تھا. انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ ان کے جلسے دیکھ لیں، اسی طرح ڈھول بج رہا ہے، اسی طرح گانے چل رہے ہیں. کسی کا اتحادی ہونا یا کسی کے ساتھ نظریاتی اور فکری طور پہ ہم آہنگ ہونا الگ بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی ہر غیر شرعی اور غیر اسلامی بات کی تائید کر دی جائے. جس طرح عمران خان کو روکا اور ٹوکا ہے، اسی طرح نواز شریف کے بھی ہر غیر شرعی اقدام کو روکیں گے اور ٹوکیں گے انشاءاللہ. ایسے بیانات کو اور بیانات دینے والے لیڈروں کو اپنی جماعت سے نکالا جائے. اچھا، پھر دکھ کی بات یہ ہے اس بندے نے وضاحتی بیان دیا اور عذر گناہ بدتر از گناہ. وضاحت میں بھی وضاحت کرنے کے بعد کہتا ہے تو میں نے کہہ دیا تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے. یہ شرعی اصطلاحات ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے.